تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے بہت سارے ہمارے ائمہ کاملین اور اہل لغت تقویٰ کی ایک آسان اور عام فہم تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جہاں جانے کا حکم دیا وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں اللہ نے نہ جانے کا حکم دیا وہاں پر کبھی بھی بندہ حاضر نہ ہو۔ یہ آسان ترین جامع تعریف اس کی گئی ہے۔ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا وہاں سے بندہ کبھی بھی زندگی بھر غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں نہ جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پر بندہ زندگی بھر کبھی حاضر نہ ہو۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے اور اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے، جو بھی نیکی کرے، کوئی بھی انسان عمل حسن کرے تو اس کا صرف اور صرف مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی عبادت، بڑے سے بڑا عمل جب کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے تو یہ تقویٰ ہے، اور جو اس عادت کو اپنا لیتا ہے وہ متقی ہے۔ اور حضرت کعب الاحبار یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام میں سے بڑے نالجفل صحابی ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا، حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے، صاحبزادے نے سوال کیا کہ یا حضرت تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو تقویٰ کی تعریف سمجھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا کبھی تو خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یا حضرت ہاں گزر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی راستہ تنگ بھی ہو، یعنی کھلا نہ ہو، تنگ ہو، بڑا سکڑا ہوا ہو، کلوش راستہ ہو، اور وہ خاردار بھی ہو، دائیں بائیں کانٹے ہوں، سیخیں ہوں، وہاں سے اگر گزر کر جانا ہو تو پھر اس وہاں سے گزرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی جواباً کہتے ہیں کہ اتنے تنگی والے، اتنے مشکل راستے سے گزرنے کے لیے میں اپنے بدن کو سمیٹوں گا تاکہ میرے بدن کو وہ کانٹے وہ مجھے زخمی نہ کر دیں، اور میں اپنے لباس کو سمیٹ لوں گا تاکہ وہ کانٹے اور وہ سلاخیں جو ہے وہ میرے لباس کو پھاڑ نہ دیں، اور میں اپنے آپ کو سمیٹ کر اور اپنے دامن کو بچا کر انتہائی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی کوشش کروں گا تاکہ کسی بھی اعتبار سے میرا بدن بھی زخمی نہ ہو اور میرا لباس جو ہے وہ بھی چاک نہ ہو جائے، تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب بن احبار نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ بہت ساری مصیبتوں، بہت ساری آفات، بہت ساری بلیات، بہت ساری آزمائشوں کا ایک تنگ بھرا ہوا راستہ ہے۔ کہیں سے دنیا کے فتنے حملہ کرتے ہیں، کہیں سے حرص اور لالچ حملہ کرتا ہے، کہیں سے انسان پر تکبر حملہ کرتا ہے، کہیں سے غرور حملہ کرتا ہے، کہیں پر انسان کی خود غرضی وہ انسان پر حملے کی کوشش کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اس خاردار زندگی کے راستے سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا اور زندگی کی اس منظر اور زندگی کی سفر سے کامیاب ہو کر نکل جانا یہ تقویٰ ہے، اور جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ متقی ہے۔ اتنی جامع ترین تعریف حضرت کعب بن احبار نے بیان کی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقویٰ کی تعریف کی تو حضور نے اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہونا۔ حضور نے فرمایا کہ تقویٰ اس دل کے اندر ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ قلبی جو ہوتی ہے دل کی کیفیت، اس کیفیت کا صحیح رہنا اور اس کیفیت کا اپنی درستگی پر قائم رہنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تقویٰ ہے۔